على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتاه. ما أسرع التلف وأبعد السفر وأقل الضاد ونفساه، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواتر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। रोज़ जुमअत मुबारक। अपने नफ्स को और आप सबको तकवा इलाही की दावत देता हूँ। बेहतरीन ज़ादे राह जो इंसान इस दुनिया से आखरत के लिए ले जा सकता है वो है तकवा इलाही, खौफ खुदा। जिस दिल में खौफ खुदा है उसकी ज़िंदगी भी आसान है, यानी ये ज़िंदगी भी आसान है, उसका बरज़ख भी आसान है, उसका हश्र भी आसान है, उसका हिसाब व किताब भी आसान है, अगर दिल में खौफ खुदा रखता है। खौफ खुदा का मतलब यह है कि वो ये समझता है कि उसे किसी के सामने हिसाब व किताब देना।
خدا نعوذ باللہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، بلکہ اس کے مقام سے خوف رکھتا ہے، اس کے عدل سے خوف رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ذرہ بھر بھی جو بھی انسان کرے گا وہ پا لے گا، قرآن کہتا ہے، اور نیکی کرے گا وہ بھی پا لے گا، برائی کرے گا وہ بھی پا لے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو فرشتے بھول جائیں، نہیں، ہر چیز نامہ اعمال میں ملے گی، اور آواز آئے گی اقرا بنفسک، خود پڑھ اپنا نامہ اعمال، تو کیا کر کے آیا ہے۔ لیکن جس دل میں تقویٰ ہے پھر وہ سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے، عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، جھوٹ تو نہیں ہے، تہمت تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ سوچے گا اگر دل میں خوف خدا ہے۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر جو جی میں آئے گا وہ بولتا رہے گا، جو جی میں آئے گا وہ کرتا رہے گا۔ اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم عبد خدا ہیں، بندہ خدا ہیں۔ بندہ کا مطلب عبد ہے، غلام ہے، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ غلام کی یہی ڈیفینیشن ہے سلیو کی، کہ اس کا اپنا، اس کی رائے نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کیا ہیں؟ بندہ خدا ہیں، عبداللہ۔ اس سے بڑا ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے عبداللہ ہونا، بندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم میری بندگی کرو، بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اور بندہ ہمیشہ مالک کی طرف دیکھتا ہے، مولا کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کی رضا کیا ہے، ہر کام میں رضائے مولا دیکھے کہ اس کے رب کی رضا کیا ہے، تو پھر وہ صحیح معنی میں بندہ خدا ہے۔ آئیے سورہ رحمان کی کچھ آیات، سورہ فرقان کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آیت نمبر 63 سورہ فرقان جا کے آپ خود بھی دیکھیے گا، 63 سے لے کے 73 تک 10 آیتیں قرآن مجید میں فقر سائن ہیں کس کے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کے سائن کیا ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا سائن ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے، جو نہیں ہے ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندے کہلائیں، رحمان کے بندے کہلائیں۔ پہلی آیت 63، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہاں پہ اس کے اور نام بھی ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، متکلم ہے، مگر یہاں کہہ رہا ہے عباد الرحمن، اپنی رحمت سے نسبت دے رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور جب ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ، اس میں بھی رحمان اور رحیم کی صفت آئی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اور سورہ الحمد میں بھی انہی دو صفتوں کو اللہ نے دہرایا ہے، الرحمن الرحیم۔ کس کے لیے یہ پوری حمد ہے؟ رب العالمین کے لیے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ کے علاوہ، بسم اللہ 113 مرتبہ صورتوں کے ابتدا میں آئی ہے، سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، 114 صورتیں ہیں، تو 113 مرتبہ بسم اللہ جو ہے وہ صورتوں کی ابتدا میں ہے۔ 130 ٹائم جو ہے نا بگننگ آف دا سورت آپ کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پہ بھی رحمان آیا ہے۔ اس کے علاوہ 56 جگہ پہ اللہ نے اپنے اس نام کا تذکرہ کیا ہے، اپنی صفت کا، رحمانیت کا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، پہلا سائن جو ہے عباد الرحمن، پہلی علامت کیا ہے؟ جو اللہ کے بندے زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں چلنا استعارہ ہے، چلنے سے مراد واکنگ نہیں ہے، چلنے سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ متکبرانہ نہیں ہے، عاجزانہ ہے، اگر وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عباد الرحمن، تکبر کرے بھی کس بات پہ؟ انسان کو تکبر جچتا بھی نہیں ہے، تکبر وہ کرے جس کی ہر چیز اپنی ہو۔
ہمارے تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے نا، جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں انسان تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کبھی تو نے اپنی ابتدا پہ غور کیا ہے؟ ایک قطرہ نجس تھا، اور پھر اپنی انتہا پہ بھی غور کر۔ اگر اول پہ اور آخر پہ تو غور کرے تو تکبر کس بات پہ تو تکبر کر رہا ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے اپنے رب سے؟ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا دیا ہوا ہے۔ کبر، تکبر، کبریائی یہ خدا کی چادر ہے، حدیث قدسی میں ہے الکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے، کسی کو اور حق نہیں ہے کہ میری چادر اوڑھے کبریائی کی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو تکرار کروایا جاتا ہے وہ ہے تکبیر۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، نماز کی ابتدا بھی تکبیر سے، نماز ختم بھی تکبیر پہ ہو رہی ہے۔ نماز کے اندر بار بار کہلایا جا رہا ہے، عیدین کے اوپر کہلوایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ تسبیح کے شروع میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہلوایا جا رہا ہے۔ حج کے اعمال میں بہت سارے جگہ پہ تکبیر آپ کو ملے گی، اللہ اکبر، یعنی نہ میں بڑا ہوں، نہ میرا مال بڑا ہے، نہ اس دنیا میں کوئی اور چیز بڑی ہے، بڑا کون ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں کہ متکبر انسان نہ بنے، بلکہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پہلا سائن قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں کے ساتھ تو پھر بحث و مباحثہ نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، قالوا سلاما، تو آرام سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ کیونکہ اگر وہ جاہل ہے، وہ جہالت پہ اتر آیا ہے، تو کیوں جہالت پہ اترنا چاہتا ہے؟ یعنی تم بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا چاہتا ہے؟ نہیں، جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کیا جاتا، یہی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ مخاطب ہوتے ہیں رحمان کے بندے، قالوا سلاما، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو دو سائن اس کے اندر ہمیں مل گئے، عاجزی اور بحث و مباحثہ نہیں کرتے جاہلین کے ساتھ۔ آیت نمبر 64 میں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، دن کو عبادت اپنا ثواب ہے، مگر کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو اس حالت میں گزارتے ہیں، لربہم سجداً وقیاما، قیام اور سجدے کی حالت میں، یعنی رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بندگان خدا کی نشانی ہے۔ 17 رکعت واجب فریضہ پڑھ کے جلدی جلدی پڑھ لینا یہ اور ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو اٹھ کے سجدے میں سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑا ثواب ہے۔ ماہ رمضان میں یا خاص شبوں میں تو آپ اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی آپ تنہائی میں، اس لیے کہ جب رات کو اٹھ کے عبادت کرنی اس میں ریا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے نا، تنہا آپ ہیں اور آپ کا رب ہے جو آپ کو دیکھ رہا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غِرَامًا، اور پھر عبادتوں کے بعد، عاجزی کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہم تو بڑے بخشے ہوئے ہیں۔ آج کل ویسے بھی ہماری مجالس میں خطبہ ذکراء نے جنت اتنی آسان کر دی ہے، لوگ کہتے ہیں اب نماز، روزہ، عمل، حج کیا فائدہ ہے، ہم تو ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ مومن کی زندگی معصوم فرماتے ہیں خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے۔ الرجاء، خوف اتنا ہو کہ کہے کہ میں اگر سب سے بہتر بھی ہوں تو پتہ نہیں پھر بھی بخشا جاؤں یا نہ بخشا جاؤں،
اور امید اتنی ہو کہ سب سے بڑا گناہگار بھی ہو پھر بھی بخشش کی امید رکھتا ہو، ان کے درمیان میں زندگی گزارے، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارے۔ تو یہاں پہ یہ عباد الرحمن کا تیسرا سائن، چوتھا سائن یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ ہر وقت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ہمیشہ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کی توبہ کرے اور خدا کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا رہے۔ یعنی اتنے کام کرنے کے بعد پہلے 4 سائن بتائے ہیں، عاجز ہیں یعنی عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں، جاہلین سے ویسا واسا نہیں کرتے، ساری رات اٹھ کے سجدے اور قیام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے جہنم کا عذاب ہٹا لے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا، ان کے درمیان اعتدال کا زندگی ہوتی ہے، ان کے انفاق کرنے میں خرچ کرنے میں اعتدال ہے، یعنی معتدل زندگی گزارتا ہے رحمان کا بندہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جہاں خرچ کم کرنا چاہیے وہاں ہم اسراف کر دیتے ہیں، بہت جگہوں پہ دنیا کے دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ وہاں پہ جس کا ریٹرن کوئی نہیں ہے، دنیا ہی ہے، لوگ تعریف کر دیں گے جی بہت اچھا ہو گیا بس، مگر جہاں واقعاً جو سیو ہونا ہے آپ کا سرمایہ وہاں لوگ 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ مجھے دینا بھی چاہیے، نہیں ہے پیسے کم ہو جائیں گے، کیسے دوں گا، وہاں پہ بھی دینے ہیں، 10 جگہ اور بھی ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہوئے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا، درمیانی ہاتھ رکھتے ہیں جہاں پہ بھی۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ایک اور سائن ہے رحمان کے بندوں کا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، یعنی توحید پرست ہیں۔ جو اللہ کے بندے وہ ہیں جو عقیدے میں ٹھیک عقیدہ رکھتے ہیں توحید کے بارے میں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو خدا نہیں مانتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ بہت بڑا گناہ ہے اگر خدا نہ کرے کسی کو بے گناہ قتل کر دے۔ ایک قتل کا یہ تصور ہے کہ جو عام کسی سامنے آئے بندے کو، دشمن کو یا کسی کو مار دیا ہے، یہ تو ہم سب اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک اور بھی قتل ہے جس کا شاید بہت کم لوگوں کے اس میں ادراک ہو، وہ بھی اتنا ہی گناہ ہے، چاہے اس میں کوئی ہیلپ کرے تو وہ بھی اتنا ہی گناہ ہے، یعنی جس بچے کا سخت کرنا، بچہ عورت کے پیٹ میں حمل ہے اور اس کو گرا دینا، اس کو قتل کر دینا، ایسے ہی ہے جیسے انسان کو قتل کیا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو قتل کر رہا ہے اس کو کر رہا ہے، اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، یعنی وہ بھی اس کے ذمہ قتل ہے۔ نرس ہے اگر کوئی ہیلپ کر رہی ہے اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، وہ بھی اس قتل میں شامل ہے۔ اور عورت ہے اگر اس میں کا شوہر راضی اس پہ تو شوہر بھی اس قتل میں شامل ہے، یعنی اور اس کی باقاعدہ دیت ہے، آپ جا کے ڈیٹیل دیکھیے گا توضیح المسائل کے اندر کہ اگر بچہ 4 مہینے کا ہے تو اس کی دیت کتنی ہے، اگر بچہ 6 مہینے کا ہے، اگر 3 مہینے کا ہے، ہر اس کے اسٹیج کے اوپر اس کی دیت ہے باقاعدہ دی جائے، جیسے ایک انسان کے قتل کرنے کے بعد اس کی دیت دی جاتی ہے۔ تو عباد الرحمن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، فاحشہ نہیں کرتے، یہ قرآن کی نص ہے۔ قتل کے فوراً بعد اللہ نے اس گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔
اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غیرت مند انسان زنا نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو اگلی نشانی فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ معانا، جو قاتل ہے یا زانی ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل عذاب اس کا قیامت کے دن ہوگا، ویخلد فیہ معانا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. الا من تاب، ہاں اگر وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، وآمن، اور پھر ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، صرف ایمان کافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد نیک اعمال بھی کرتا رہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی توبہ کریں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، اللہ ان کے گناہوں کے بدلے میں بھی انہیں نیکیاں عطا کر دیتا ہے. کان اللہ غفورا رحیما، اس لیے کہ اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے فإنه يتوب إلى الله متابا. ایک اور سائن اس کے بعد والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کے سائن میں بیان کر رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، عدالتوں کے اندر یا کسی اور جگہ پہ بھی جھوٹا گواہ بن جانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور رحمان کے بندے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا، اور جب وہ لغویات اور ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہوں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مَرُّوا قِرَامًا، تو وہ بڑی کرامانہ کریمانہ شان سے وہاں گزر جاتے ہیں، بلکہ ان میں ان کے ساتھ نہیں ہو جاتے بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اذا مروا باللغو، جب وہ گزرتے ہیں کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ لغویات ہیں، مروا کراما، یہ نہیں ہے کہ دوست یار ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جب مجھے جانے دو، مجھے کئی کام ہے، کسی طریقے سے وہاں سے آرام سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے بلکہ انہیں غور سے سنتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لیتے، کان ان کے ایسے نہیں ہے کہ وہ نہ سنیں، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے وہ اس میں سے اللہ تک پہنچتے ہیں، یعنی اس سے کوئی لیسن لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور فقط اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا، ہمیں اپنی بیویوں وذریاتنا اور اپنی ذریت میں سے قرۃ اعین، ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا پیشوا قرار دے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. انعام کیا ملے گا؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ فرما رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ انہیں جنت میں مکان عطا کرے گا بما صبروا، جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے. یہ بھی ایک صبر ہے، یعنی نفس انسان نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کرے مگر وہ صبر کر رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے، یہ صبر ہی ہے اس کا نا. حج پہ جا رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے. یعنی عبادت ایسی نہیں ہے، آسان نہیں ہے. نفس کے اگینسٹ جا کے عبادت کرنا، یہ بھی ایک صبر کی منزل ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا جنت ہے بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہ ان کو ویلکم کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر. خالدین فیہا،
کتنا اچھا سودا ہے، 60 70 80 برس کی زندگی میں نیک اعمال کر لو، بدلے میں 70 80 برس رہے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرن و مقاما، قرآن کہتا ہے اس سے اچھا مقام اور رہنے کی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ حسنت مستقرن و مقاما۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو یہ جو سائن ہیں، علامات ہیں، اللہ کے بندوں کی یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، جمعہ کے اس عظیم دن کے صدقہ میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے کردار میں عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جھوٹ، غیبت، تہمت، جتنے جو گناہ ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق